السلام علیکم۔ اولڈ ایج ورکر ویلفیئر ایسوسی ایشن ملک کی پہلی تنظیم ہے جو 2013 سے ای او بی آئی پینشنرز کے حقوق کے لیے ملک بھر میں برسر پیکار ہے۔ اولڈ ایج ورکر ویلفیئر ایسوسی ایشن نے مزدوروں کے لیے جدوجہد کی، کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ سڑکوں پر بھی جدوجہد کی، ایوانوں میں بھی جدوجہد کی، عدالتوں میں بھی جدوجہد کی، میڈیا میں بھی جدوجہد کی، اور نہ صرف مزدوروں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی بلکہ حقوق عملی جدوجہد میں بھرپور کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں ملک بھر میں نہ صرف ای او بی آئی پینشنرز کی آواز ایوانوں تک پہنچی، اسمبلیوں تک پہنچی، سپریم کورٹ کی اعلیٰ عدالتوں تک پہنچی، اور حکومت کو ای او بی آئی پینشن میں اضافہ کرنے کی طرف آنا پڑا۔ تو یہ جو جدوجہد ہم کرتے رہے ہیں، اولڈ ایج ورکر ویلفیئر ایسوسی ایشن کوئی این جی او نہیں ہے، یہ صرف ای او بی آئی پینشنرز کی پر مشتمل تنظیم ہے۔ تو میڈیا کے اندر بھی جب ہم نے یہ آواز بلند کی تو میڈیا بھی اس کے اوپر سرگرم ہوا۔ آج سے 4 سال پہلے میں نے ایک آرٹیکل یہ بوڑھے لوگ اخبار پرنٹ میڈیا میں بھیجا، جس کا خاطر خواہ رسپانس ہوا۔ وہ آرٹیکل آج میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو اور دوسرے لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ یہ بزرگ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جب انسان پیدا ہوتا ہے تو زندگی کا طویل سفر اس کے سامنے ہوتا ہے۔ خواہشات کی بھرمار اور مسائل کے انبار تلے زندگی کے مرحلوں سے گزرتا جب بڑھاپے کی دہلیز پر دستک دیتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ جس زندگی کو وہ طویل سمجھ کر برباد کرتا رہا وہ کتنی مختصر تھی۔ جن خواہشات کی تکمیل کے لیے جائز و ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کرتا رہا وہ کتنا بڑا جھوٹ تھا۔ اپنے گزرے سفر پر ایک اچکتی نظر ڈالتا ہے تو اسے ایک بے آب و گیاہ صحرا کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ بڑھاپا زندگی کا وہ مرحلہ ہے جہاں ہر انسان پہنچنا بھی چاہتا ہے مگر بڑھاپے سے خوفزدہ بھی رہتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ بڑھاپا مجھے کچھ سہانا لگا، اسے پانے میں ایک زمانہ لگا۔ مہذب اور ترقی یافتہ ممالک میں بوڑھے لوگ بڑھاپے کا لطف اٹھاتے ہیں۔ زندگی کی تمام ضروریات انہیں ریاست فراہم کرتی ہے۔ خوراک، لباس، رہائش، علاج ریاست کی ذمہ داری شمار کی جاتی ہے۔ خوراک کا معیار بہتر ہونے اور علاج کی مناسب سہولتوں کی وجہ سے ان کی صحت قابل رشک ہوتی ہے۔ غم زیست نہ غم روزگار، زندگی پر ان کا حق تسلیم کیا جاتا ہے اور معاشرے میں معزز مقام کے حقدار ہوتے ہیں، جبکہ غریب ممالک کے بوڑھوں کے لیے بڑھاپا کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ بچپن محرومیوں میں گزرنے کے بعد جب جوانی مشقت کی بھٹی میں جھلس جاتی ہے، وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہونے والے یہ بوڑھے
موذی امراض کا شکار بن کر موت کے غار میں دفن ہو جاتے ہیں۔ نہ ان بوڑھے مزدوروں کو علاج کی سہولت میسر ہوتی ہے اور نہ ہی ان کی خوراک اچھی صحت کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ ان کے جسم غیر فطری حالات میں محنت کرتے کرتے اتنے لاغر ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ بڑھاپے میں 2 وقت روٹی کمانے کی محنت کے قابل نہیں رہ جاتے، نتیجتاً انہیں اولاد کا محتاج ہونا پڑتا ہے۔ یہ زندگی کا وہ دور ہے جو کسی عذاب سے کم نہیں۔ غریبوں کے بچے بھی غریب ہی ہوتے ہیں، وہ زندگی کی ذمہ داریوں کو بڑی مشکل سے نبھا رہے ہوتے ہیں۔ اپنی تمام خواہشوں اور کوششوں کے باوجود وہ والدین کی وہ دیکھ بھال نہیں کر سکتے، وہ خدمت نہیں کر سکتے جس کے وہ حقدار ہوتے ہیں۔ یہ بوڑھے حالات اور زندگی کے قیدی بن کے رہ جاتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کی زندگی کا ساتھی اگر بچھڑ جائے تو یہ قید تنہائی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ان بوڑھے بے سہارا لوگوں کی اولاد اگر ان کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے انکار کر دے تو ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ہمارے ملک میں اس طرح کے لاکھوں بوڑھے ان مسائل کا شکار ہیں۔ سڑکیں بنانے والی حکومتوں نے شاہراہیں تو بنا دی، لیکن اپنے بوڑھے بزرگوں کے بڑھاپے کے لیے نہ کوئی اولڈ ہوم بنایا، نہ کوئی ہاسٹل بنائے، اور نہ ایسے ہسپتال جہاں یہ لوگ اپنی بڑھاپا آسانی سے گزار سکیں اور انہیں علاج کی سہولت میسر ہو۔ دنیا تیزی سے ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف جا رہی ہے۔ ریاست اپنے ہر فرد کو روٹی، کپڑا، مکان، علاج و سفری سہولیات فراہم کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے۔ اخلاقیات سے بانجھ معاشرہ اور اس پر مسلط حکمران ہمارے ملک میں گزشتہ 70 برسوں میں پاکستان میں پیدا ہونے والی 2 نسلوں کے ان بزرگوں کا احترام کرنے کو تیار نہیں۔ ان کی پیدا کی ہوئی دولت سے اپنی عیاشیوں کے لوازمات تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن انہیں پیٹ بھرنے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتے۔ انہیں جسم اور روح کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے خوراک، دوائی و علاج نہیں دے سکتے۔ ان بوڑھوں نے اس ملک کی نومولود معیشت کو پروان چڑھایا، خون پسینہ ایک کر دیا۔ آج اس معیشت پر قابض ادارے ان بوڑھوں کے حقوق پر بھی قبضہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ EOBI اس مقصد کے لیے، اس نیک مقصد کے لیے قائم کیا گیا کہ بڑھاپے میں ان بوڑھوں کو تحفظ مل سکے، ان کو پیٹ بھر کر کھانا مل سکے، ان کو علاج مل سکے، ان کا بڑھاپا آسانی سے گزر سکے۔ EOBI کے پاس اس وقت 400 ارب روپیہ ہے، لیکن ان بوڑھوں کو جس کے اوپر افسر شاہی نے قبضہ کر رکھا ہے، اور ان بوڑھوں کو صرف 8,000 روپیہ پینشن ادا کی جاتی ہے، جس سے نہ تو وہ 2 وقت کی روٹی کھا سکتے ہیں اور نہ اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ ملک میں صحت کارڈ کی جو اسکیمیں چل رہی ہیں، حکومت کو چاہیے کہ سب سے پہلے EOBI پینشنرز کو وہ صحت کارڈ جاری کیے جائیں۔ اس کے لیے نہ کسی تحقیق کی ضرورت ہے، نہ کسی تصدیق کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ 8,500 روپے کی ماہانہ آمدن غربت کی لکیر سے بہت نیچے ہے، اور یہ غربت کی لکیر سے انہوں نے اپنی جو زندگی گزار رہے ہیں، اس میں یہ صحت کارڈ انہیں کچھ نہ کچھ ریلیف دے سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ
جو باتیں ہیں یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ EOBI پینشنرز یا ملک کے جو بوڑھا طبقہ ہے اس کی تکلیفیں حکمرانوں تک بھی پہنچ سکیں اور معاشرے میں بھی اس کا احساس اور کوئی درد پیدا ہو جائے، تاکہ یہ بڑھاپا میں جو ذلت اور مشکل حالات کی زندگی گزار رہے ہیں اس سے یہ محفوظ رہ سکیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے اس طرح کی مزید جو ہماری کوششیں ہیں اس کے اوپر ہم آپ سے بات کریں گے۔ آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور اس کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ ہماری آواز ملک کے کونے کونے میں پھیل سکے۔ پاکستان زندہ باد۔